اللہ کے ہاں وہ علم والا ہے اس نے اللہ کو پہچانا. جیسے ابو بکر نے کہا اتخوفنی بربی، عمر تو مجھے اللہ سے ڈراتا ہے. انا اعلم بربی منکم، میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا تمہارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، دنیا کا شعبہ ہے یا کوئی دین کا شعبہ ہے. جو سارے شعبے دین ہیں، اگر اس میں دو ہستیاں موجود ہیں، ایک اللہ ایک اس کا رسول، تو پوتا ریڑھی چلانا بھی دین ہے اور ریڑھی پہ سودا بیچنا بھی دین ہے، چھابڑی لگانا بھی دین ہے، ہوٹل چلانا بھی دین ہے، مل چلانا بھی دین ہے، اگر اس میں اللہ اس کا رسول ہے. اگر وہ نہیں ہے تو مدرسہ بھی بے دینی ہے، تبلیغ بھی بے دینی ہے اور خانقاہ بھی بے دینی ہے، پھر کچھ نہیں ہے. یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ. یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا. باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی. کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے. یار کتنی واری لے جانا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ بس کرو. ہاں، اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے. تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو. تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، تم کامیاب ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا؟ تو ابو بکر کیا کہنے لگے، اتخوفنی بربی، تو عمر تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں. لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. صحابہ نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا. پھر 250 سال کے بعد ایک اور ہستی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے چٹان کی طرح اور بنو عباس کے کوڑے کھا کے جم کے نہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا. قرآن مخلوق بنا دیا، کس کی برکت سے؟ منطق کی برکت سے. پہلا مامون عالم الحدیث، عالم القرآن، قرآن کا حافظ. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 30,000 حدیثیں یاد بشر مریسی کے پھندے میں آ گیا اور یونان سے منطق کو منگوایا اور منطق کو عربی میں ترجمہ کروایا. اور سب سے پہلی برکت، منطق نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. کوئی اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ دکھ اور درد ہے اس جہالت پر کہ منطق 1975 میں میرا چلہ لگا تھا سوات میں. طلبہ کو مدرسوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے. ہر مسجد میں پورا مہینہ گزرا ہمارا، طلبہ اور صرف منطق کتاب سبق پڑھ کے آتے تھے اور شرح تہذیب کھول کے بیٹھے ہوتے تھے. یا عیسیٰ غوجی یا مرکات، منطق خلق قرآن کا قائل ہو گیا. بعض علماء نے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، سب نے نہیں، لیکن بعض علماء یہاں تک گئے ہیں. اور حدیث بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا. منطق کی سیاہی نے مامون کے دل پہ سیاہی پھیر دی. تم آج کے دور میں کہتے ہو کہ منطق نہیں ہوگی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹکر ماروں دیوار میں جا کے. قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ تفصیص الکتاب لا ریب فیہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذكر اولو الالباب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ قرآن انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے پر ہمارا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ہمارے ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ سبب کے درجے میں پہلا درجہ ہے گناہوں سے دل کو پاک کرو، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو پاک کرو، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو، حرام سننے سے اپنے کانوں کو پاک کرو، حرام چلنے سے اپنے قدم. ایک ہے کسی حرام مجلس میں جانا، رقص کی محفل میں جانا، ایک ہے ایسے اکڑ کے چلنا، یہ قدم بھی حرام ہے، حرام سے بچو. دوسرا درجہ ہے قرآن کی لغت سمجھو، قرآن کی لغت سمجھو. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن تھوڑا ہی سمجھ میں آئے. جواہر الادب پڑھ لی، وہ تو ادب کی کتاب ہی نہیں، وہ تو بلاغت کی پہیلیاں ہیں، بلاغت کی اگر ادب اور بلاغت کو سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو. سب الفاظ ثلاثی مجرد. رباعی کے کتنے الفاظ ہیں؟ 4-5. سادہ آسان الفاظ، الف لام سے لے کر والناس تک، کوئی پیچیدگی نہیں. یہ بلاغت ہے. یہ بلاغت نہیں کہ تم زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دو اور لوگوں کے اوپر سے بات چلی جائے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وزیر زراعت تھے تقسیم ہند سے پہلے. ان کے پاس پنجاب کے سکھ آئے. اب وہ پوچھنے لگے کہ موسم کا حال کیا ہے تاکہ فصلوں کا پتہ چلے. تو فرمانے لگے ابر باران کا کیا حال ہے؟ ابر باران برسا کہ نہ برسا، برکھا کے رت آئی کہ نہ آئی. تو سکھ آکھن لگے اے لگدا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھدے پے نے، اٹھو چلیے جدوں گل کرنگے پھر آواں گے. اس کو بلاغت نہیں کہتے. قرآن اور میرے نبی کا فرمان معیار ہے بلاغت کا. تو بیٹا اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. یبن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ وہ میری تلاش میں آ. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. یہ تو بنیاد میں نے بتائی ہے تقریباً ایک گھنٹہ. چونکہ بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں چلتی. تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے بغیر تو بات دین کی ہوتی نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ دو بنیادیں ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ. آگے بولو. آپ نے کہا یا اللہ معراج پہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ اَوَلَيْسَ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کیا
اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ایک افسر آتا ہے نا، اس کی پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو دوسری پلیٹ آ جاتی، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تیسری پلیٹ آ جاتی ہے، تو ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگی۔ اور جب آئی میرے حبیب کی باری تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب وہ پلیٹیں میں اتارتا گیا، اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، قیامت تک یہ نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو یہ دیا ہے۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جادوگر کہنے لگے ہمارا کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ نعم انکم اذا لمن المقربین، اے نہیں آگا سونا دے میں گا، چاندی دے میں گا، ہیرے دے میں گا، جواہرات دے میں، نہیں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اللہ اے یوں کلمے کو جوڑ کر کہا میرے حبیب آپ میرے مقرب بن گئے، قیامت کا دھماکہ بھی کلمے کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کوئی نقطہ ہے؟ بولو محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور احمد لگا دو تو احمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ نے ایسے توازن سے کلمہ جوڑا، اس لیے کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کوئی کلمہ بڑھائے گا تو بے وزن ہو جائے گا، گھٹ ود ہو جاوے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والنجم اذا ہوا۔ اپنے نبی کی نعت خوانی کرو، میں بھی نعت پڑھوں، جیسے یہ پڑھتے ہیں، گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ گانوں کی طرز پر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب 1960 اور 71 اس کے گانے آج بھی میرے ذہن میں ہیں، چونکہ میں گلوکار تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے۔ اس کے بعد کی طرزیں نہ میں نے سنی نہ مجھے پتہ ہے۔ کوئی بھی نعت خواں 60-71 کے درمیان سر لگاتا ہے، میں کہتا ہے فلانے گانا گا رہے ہیں، تو یہ نعت رسول ہے یا گستاخی رسول؟ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے۔ وہ سب سے بڑا خیر اس میں تو دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب گانوں کی طرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، سنو اپنے رب کی نعت خوانی، سنو اپنے رب کی نعت خوانی۔ اپنے حبیب کی کیسے نعت پڑھتا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ میرا رب نعت پڑھ رہا ہے اپنے حبیب کی، ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثیابك فطہر والرجز فہجر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ میرا نبی ہے. اللہ رسول کو پہچانو تو آپ عالم ہیں، کتابوں کو پہچانو تو لوگ تمہیں مولوی کہیں گے. اللہ کے ہاں تم کچھ نہیں ہو. اللہ کے ہاں وہ علم والا ہے جس نے اللہ کو پہچانا. جیسے ابو بکر نے کہا اتخوفنی بربی، عمر تو مجھے اللہ سے ڈراتا ہے. انا اعلم بربی منکم، میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا. یہاں تک تم نہیں جا سکتے، وہاں تو صحبت رسول ہے، لیکن نیت تو کرو، سفر تو شروع کرو. یہ راستے کی چیزیں ہیں. مجھے نہیں پتا تمہارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کا شعبہ ہے یا کوئی دین کا شعبہ ہے. جو سارے شعبے دین ہیں، اگر اس میں دو ہستیاں موجود ہیں، ایک اللہ ایک اس کا رسول، تو کھوتا ریڑھی چلانا بھی دین ہے، اور ریڑھی پہ سودا بیچنا بھی دین ہے، چھابڑی لگانا بھی دین ہے، ہوٹل چلانا بھی دین ہے، مل چلانا بھی دین ہے، اگر اس میں اللہ اس کا رسول ہے. اگر وہ نہیں ہے تو مدرسہ بھی بے دینی ہے، تبلیغ بھی بے دینی ہے، اور خانقاہ بھی بے دینی ہے. پھر کچھ نہیں ہے. اللہ نہیں تو کچھ نہیں، میرا نبی نہیں تو کچھ نہیں.